اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اتنا کامل، مکمل اور اکمل کہ صرف اس کے ارادے سے یہ ساری کائنات کو وجود ملا۔ ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، سجایا اور میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اطہر، اشرف، اعلی، افضل پر بارشی بوندوں سے بڑھ کر، سمندری قطرات سے بڑھ کر، درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں سے بڑھ کر، صحرائی ذرات سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور حیات طیبہ، یہ چوتھا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سلسلہ نبوت اور سلسلہ رشد و ہدایت کو ان کی نسل اور اولاد میں رکھا۔ ہزاروں انبیاء اور کئی رسول ان کی اولاد میں آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خلیفۃ اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر اور نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی عطا فرما رکھی تھی۔ پھر مصائب بھی انبیاء اور رسل پہ آئے، ان میں ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی داستانیں بھی قرآن بتاتا ہے، یہ بھی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر نیکی اور زہد میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی نبوت، ان کی عبادت، ان کا زہد بھی قرآن بتاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کثرت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور انہی کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی حضور خاتم النبیین، سید المرسلین، ساقی کوثر، شافی محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام بنایا اور نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم فرمایا۔ وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں والے کمال اور اخلاق اور صفات کے ساتھ ختم نبوت والی صفت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ چنانچہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86 میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کا ذکر فرما کر آگے فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ، ان میں کچھ کے باپ دادا، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان 18 میں سے کچھ کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ،
اور ان 18 نبیوں کا جن کا نام اس میں گرامی لیا گیا ہے، کچھ ان کے بھائی وجتبیناہم، ہم نے ان کو منتخب فرمایا، ان کو نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ خود بھی صراط مستقیم پر تھے اور دوسروں کو صراط مستقیم پر لگانے کی ڈیوٹی لگا دی، صراط مستقیم پر چلانے کی، بتانے کی، سکھانے کی، سمجھانے کی، رہنمائی کرنے کی ڈیوٹی لگا دی۔ ہر نبی نے آ کر اپنے اللہ کی وحدانیت کے، اپنے رب کی توحید کے، اپنے رب کی ربوبیت کے، اپنے رب کی خالقیت، مالکیت، حاکمیت، رازقیت کے تذکرے کیے، لوگوں کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگایا اور مال سے ہٹا کر اعمال کی طرف لگایا۔ ہر نبی نے اپنی منصب نبوت کو احسن طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے، کامل طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ہر نبی معصوم عن الخطا، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اس کا تعلق اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کے لیے خود انتخاب فرمایا، یہدی بہ من یشاء من عبادی، اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ لیکن اگلی بات بہت قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے آبا کی شکل میں، اولاد کی شکل میں اور اخوان کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کا ذکر فرما کے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے پیارے بندے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کریں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک بڑا گناہ ہے، شرک ظلم ہے، شرک بغاوت ہے۔ جو بھی کسی موڑ پر بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بے شک جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنت کو ان پہ حرام کر دیا اور ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ اگر سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان سے اور ان کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کا ذکر کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بابا کو، پھر ستارہ پرستوں کو، پھر چاند کی پرستش کرنے والوں کو، پھر سورج کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کا حق پیغام، اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے تذکرے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے ایسے دلائل پیش کیے کہ وہ عاجز آ گئے۔ آج کے خطبہ میں تلاوت کردہ آیات سورت انبیاء کی آیات ہیں۔ سورت الانبیاء وہ سورت جن میں انبیاء کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے انبیاء کا تذکرہ ہے یا جتنے انبیاء کا نام اس میں گرامی سورت انعام میں لیا گیا ہے 18 نبیوں کا ان کا ذکر ہے، بلکہ ان میں سے کچھ کا ہے۔ لیکن اس سورت الانبیاء کو سورت الانبیاء اس لیے کہتے ہیں، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے جس پہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی اور متفق تھے۔
جس کا تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، علماء اور طلباء بھی بیٹھے ہیں، ان کے صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء میں جن انبیاء کا ذکر کیا ان کے بعد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ تمام لوگ، تمام انبیاء نیکی میں سبقت کرنے والے تھے، یعنی اچھائی کی طرف دوڑ کر جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہی اصول اور یہی دستور بتایا ہے، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، نیکی کی طرف جلدی کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت آ کر تمہیں اکٹھا کر دے گی، یعنی قیامت کے دن تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے روبرو کھڑے ہوگے۔ کہیں فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَاتِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اچھائی کے کام کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ سورۃ الانبیاء میں جن انبیاء کا ذکر کیا تو ان کے ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور آگے فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں پکارتے تھے، مشکلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور کی انابت ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی تھی، وہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہونے کو مانتے تھے۔ یہ صحت کے فیصلے ہیں، یہ عزت کے فیصلے ہیں، یہ خوشی کے فیصلے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک اللہ احکم الحاکمین سے ہونے کو مانتے تھے، اور لوگوں تک بھی اسی پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، اور فرمایا صرف اور صرف وہی کچھ ہوگا جو تمہارا رب چاہے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مخلوق کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی دعوت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ من چاہی چھوڑ کے رب چاہی پہ آ جاؤ۔ تو فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں پکارتے تھے، ہماری نعمتوں میں رغبت رکھنے والے تھے، ان کو میری ذات کا خوف بھی تھا اور میری ذات سے لگاؤ اور امید بھی تھی۔ اس لیے علماء کرام نے ایمان کی تعریف میں یہ بھی فرمایا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے اس چیز کا جس میں امید بھی ہو خوف بھی ہو، اور امید اتنی نہ بڑھ جائے کہ انسان اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے زندگی گزارے اور کہے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے اور موت کے بعد والے اعمال میں لگ جائے، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی سے جھوٹی امیدیں باندھ لے، عمل کچھ نہ کرے، بس ویسے کہتا رہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی اللہ تھانے دار ہے۔ بولے صاحب تسی ڈراندے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ مہربان ہے، قدردان ہے، ارحم الراحمین ہے، تم کیوں ڈراتے ہو؟ تو یہاں ذرا سنیے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں پکارتے تھے، ہماری گرفت کا خوف بھی تھا اور ہماری نعمتوں کا استحضار بھی تھا۔ تو بہرحال سورۃ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 51، 52، 53، 55، 56، 57 ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو تلاوت کی ہے، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ اور بوجھ عطا کر رکھی تھی۔ رشد کا معنی سمجھ، بوجھ، وہ دلائل جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنے والے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو سمجھنے والے دلائل تھے، اللہ نے ان کے اندر عطا فرما رکھے تھے کہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے من قبلوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں من صغرہ الی کبرہ، بچپن سے لے کر دنیا کی تمام زندگی میں انہوں نے رشد و ہدایت کے ساتھ زندگی گزاری اور رشد و ہدایت کی محنت میں لگے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ان کی استعداد کو جانتے تھے، ہم ان کے حالات سے باخبر تھے، ہمیں معلوم تھا کہ ان کے اندر کیا خوبی ہے، ہم نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا تھا، پسند کر لیا تھا، حتیٰ کہ ان کے بعد ان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کو ملت عطا کی، اس ملت کا نام ملت ابراہیمی رکھا، اور اس کے بعد جو انبیاء اور رسل بھی آئے حتیٰ کہ خاتم النبیین سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کہہ رہی ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفا، میں بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا، اور تعارف کرنے کے بعد ان کے وعظ و نصیحت کی، ان کی تبلیغ کی، ان کے باپ کو دعوت دینے اور قوم کو دعوت دینے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، باپ بھی بت گر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے، اور ان کی قوم بھی انہی کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ان مورتیوں کی کیا حیثیت ہے جن پر تم جھکے پڑے ہو، یہ کیا ہے؟ ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی تم نظر و نیاز دے رہے ہو، جن کے سامنے جھکے ہوئے ہو، یہ کیا ہیں؟ خود ہی بناتے ہو، خود ہی تراشتے ہو، اگر کوئی تمہارے پسند سے باہر ہو جائے، یعنی جتنا جس طرح تم بنانا چاہتے تھے اس طرح نہ بنے، اس کو پھینک دیتے ہو، کوئی لوہے کے، کوئی پیتل کے، کوئی تانبے کے، کوئی لکڑی کے، کوئی مٹی کے، ان چیزوں سے بنا رہے ہو، خود ہی بناتے ہو، خود ہی پوجتے ہو، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ما هذه التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ جن پر تم جھکے پڑے ہوئے ہو، خود بنا کے خود ہی ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ قالو، تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں قوم کیا کہتی ہے؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ مشرک کے پاس اپنے ٹھاکروں کی، اپنے بتوں کی پوجا کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بس وہ یہی کہتی ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی وحدانیت کے تذکرے کیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی پیروی کرو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو قرآن بتاتا ہے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہے کہ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تم اسی لکیر کے فقیر بنے رہو گے، تمہارے آباء و اجداد میں عقل نہیں تھی، وہ ہدایت پر نہیں تھے، کیا پھر بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک نبی بھی کہہ رہا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تو اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اتباع میں، پیروی میں زندگی گزارو گا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد پر اللہ نے دلائل نازل کیے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے،
وہ ہدایت یافتہ تھے اور ہدایت کی محنت کرنے والے تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا کہنا ٹھیک تھا کہ ان کے آباء و اجداد ہدایت والے تھے، وہ ملت والے تھے، وہ ملت والے کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ ملت والے ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی شکل میں ہیں، وہ ملت ابراہیمی ملت والے نبی کے پر پوتے یوسف علیہ السلام تھے۔ اب روشنی کا زمانہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آباء و اجداد کے طریقے نہیں۔ اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی اس کی کرنی ہے جس کو اللہ کے قرآن نے بتایا، پیروی اس چیز کی کرنی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور واضح لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہی میں تھے۔ دو ٹوک فیصلہ کر کے سنا دیا۔ قوم حیران کی حیران رہ گئی کہ یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو سچ بات کہہ رہا ہے کہ واقعی ہمارے آباء و اجداد گمراہی میں تھے؟ ام انت من اللاعبین، یہ ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ نزاع کر رہا ہے، تو سنجیدہ ہے یا مزاح کے موڈ میں ہے؟ ہمارے آباء و اجداد، ان کے بارے میں آپ نے فتویٰ کیا ضلال مبین کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سوچنے کی بات ہے، خود ہی بناتے ہو، آنکھیں تراشتے ہو، ہونٹ بناتے ہو، ناک کی سجاوٹ کرتے ہو، آنکھیں ہیں دیکھنے سے قاصر ہے، ہونٹ بنا دیے حرکت سے قاصر ہے، ناک نظر آ رہا ہے لیکن سونگھنے سے قاصر ہیں، کان تو بنائے ہیں سنوائی سے غافل ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھوں کا انتظام نہیں کیا؟ ولسانا وشفتین، دو ہونٹوں کے درمیان میں زبان نہیں عطا کی، زبان بولتی ہے، ہونٹ ان کو حرکت دیتی ہے، وہ ایک بامعنی لفظ بنتا ہے جس کو مخاطب سمجھتا ہے۔ تم نے جو بنائے ہوئے ہیں بولنے سے قاصر، دیکھنے سے غافل، سننے سے غافل، ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے کھڑے ہونے میں تمہارے محتاج ہے۔ تم کبھی کسی کو کہاں کھڑا کر دیتے ہو، کبھی کسی کو کہاں بٹھا دیتے ہو، کبھی کسی کو کہاں لٹکا دیتے ہو، وہ تو تمہارے محتاج ہے، بننے میں بھی تمہارے، رکھنے میں بھی تمہارے، اور سننے بولنے دیکھنے سے غافل ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کے معبودوں کی تردید کی، پھر اپنے رب کی پہچان کراتے ہوئے فرمایا قال ربکم رب السماوات والارض، فرمایا تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ الذی فطرہم، جس نے زمین و آسمان کو اپنے ارادے سے وجود عطا کیا۔ قرآن مجید بتاتا ہے زمین و آسمان کو فی ستۃ ایام، اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، 2 دن میں زمین کو بنایا، 2 دن میں زمین میں رکھی جانے والی، اگائی جانے والی، نکلنے والی چیزوں کو بنایا، 4 دن زمین پہ لگائے، 4 ایام، اور پھر فی یومین 2 دن آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کی مخلوق کو، 7 آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 دنوں میں پیدا کر دیا۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو وجود بخش دیا۔ یہ 6 دن کیوں لگائے؟ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف اشارہ کیا
جس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور بردباری رحمان کی طرف سے ہے۔ ساری کائنات کا خالق اور بدی اور فاتر ہونے کے باوجود وہ چاہتا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں ساری کائنات کو وجود عطا کر سکتا تھا، لیکن فی ستۃ ایام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ تم نے جو سوال کی ہے مزاق کر رہا ہے، یہ سنجیدہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وانا علی ذلک من الشاہدین، میں اس معاملے میں سنجیدہ ہوں، جو بات کر رہا ہوں حق پر ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں اس پر دلائل رکھتا ہوں۔ میں اس معاملے میں پورے طریقے پر تمہارے سامنے گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ میں اپنے رب کی ربوبیت پر، اپنے رب کی خالقیت پر، اپنے مالک کے وحدہ لا شریک ہونے پر، احد صمد لم یلد ولم یولد ہونے پر دلائل بھی رکھتا ہوں اور گواہ بھی ہوں۔ میں اس معاملے میں سنجیدہ ہوں، میں مزاق نہیں کر رہا۔ تم لوگ چاہے میرا باپ ہے چاہے میری قوم ہے، سارے کے سارے فی ضلال مبین ہیں، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم کو بعد نصیحت کرنے کے بعد توحید کے دلائل سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کی، ان کے بتوں کی بے بسی اور بے بسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے عزم کا بھی ارادہ کیا۔ صرف اس بات پہ اتفاق نہیں کیا کہ تم اور تمہارے باپ دادا گمراہ تھے اور ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بلکہ اپنے عزم کا ارادہ کیا۔ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بھی تذکرے کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے بھی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کی تردید بھی کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا تاللہ، اپنے عزم کا ارادہ کیا اور قسم کھا کے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے بتوں کا ضرور علاج کروں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، جس وقت تم ان کو تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے، جب تم ان سے پیٹھ پھیر کر ان کی طرف سے منہ موڑ کر چلے جاؤ گے تو پھر میں تمہارے بتوں کا بھی علاج کروں گا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے یہ آواز تھوڑی دھیمی تھی، کچھ نے سنا ہے کہ مجمع بالکل قریب نہیں تھا، مختلف فاصلے پہ تھے، تو ان میں سے کچھ نے سنا، چنانچہ اس کی دلیل انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آئے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں عزم کیا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم جب پیٹ پھیر کے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کا علاج کروں گا۔ تم جن کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، جب میں ان کے ساتھ اپنے کام کروں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ صرف مٹی کے مجسمے اور پتلے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، ان کے وعد کو دیکھو، ان کی نصیحت کو دیکھو، ان کے توحید پر دلائل کو دیکھو، تو واقعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بننے کے اہل تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا، جھانکا، اور ان کے اندر وہ خوبیاں تھیں اور میں نے خود رکھی ہیں کہ یہ میری بات سمجھانے کے قابل ہیں، یہ میرا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر سکتے ہیں، ان کو میری معرفت بھی حاصل ہے، میری معرفت کرانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے، اپنی قوم سے، اپنے برادری سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے پیغمبر سے یہی فرمایا کہ اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں کو دیکھو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ بھی اپنے قریبیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، قریب کے رشتہ داروں سے انذار کا سلسلہ شروع کرے، ان کو اللہ کے وعدوں کی طرف بھی بلائے اور اللہ کی وعیدوں سے بھی ڈرائے۔ تو انشاءاللہ زندگی باقی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا
اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، جو گفتگو ہے، جو قوم کے ساتھ مخاطب ہوئے، اور پھر جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، وہ زندگی باقی۔ تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملت ابراہیمی کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی، عمل کرنے کی، اور دوسروں کو ملت ابراہیمی کا میسج اور پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے، صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسا ایثار اور ہمدردی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سامعین، ناظرین، غائبین کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں، اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں قبول فرمائے۔